اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے حیات آفرین ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے حیات آفرین ہو۔ اب اس میں کیا مراد ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو مسلمانوں کے لیے حیات آفرین؟ ہمارا وجود کیسے برقرار رہ سکتا ہے؟ نمبر 1، حق کو قبول کیا جائے۔ حق کو قبول کیا جائے، یہ ہمارے لیے زندگی ہے، ہماری سانس ہے۔ حضرت امام مجاہد نے یہ کہا، حضرت قتادہ نے کہا اس سے مراد قرآن پاک ہے، اس میں حیات ہے، اس میں عفت ہے، اس میں دنیا اور آخرت کے فتنوں سے حفاظت ہے۔ حضرت قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے والا اس کائنات میں بھی عزت پاتا ہے، برزخ میں بھی عزت پائے گا، اگلے جہان بھی عزت پائے گا۔ نہ صرف وہ عزت پائے گا بلکہ اس کے ساتھ جتنے بھی متعلقین ہوں گے وہ تمام کے تمام عزت پاتے چلے جائیں گے۔ قرآن پاک کا نظام اس کائنات کا وہ ایک واحد نظام ہے جس نظام کے تحت پوری انسانیت کی بھلائی اور اس کی فلاح ہے، پوری انسانیت۔ اب اس میں یہ نہیں فرق کیا جا سکتا کہ جناب یہ تو صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، نہیں، قرآن پاک پر جو بھی عمل کرے گا وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے، جو قرآن نے اصول بیان کر دیا بابا وہ فائدہ اٹھائے گا۔ انسانیت کی معراج ہم جس کو کہنا جی وہ قرآن کا نظام، یہ انسانیت کی معراج۔ آج آپ اندازہ کیجئے اس چیز سے محرومی وہ ہمیں کس مقام پر لے گئی، کس مقام پر لے گئی۔ انسانیت اپنے مقام سے ہی گر چکی ہے۔ انسان کا اتنا بھیانک چہرہ آ چکا ہے کہ جنگلی جانور اس کے سامنے جو ہے نا جو وہ معزز اور محترم لگ رہے ہیں، یہ انسانیت کے چہرے۔ اب ہم دور کیوں جائیں، ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ پب جی گیم کی خاطر ایک بچے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا، یہ انسانیت ہے؟ اپنے باپ کو قتل کر دیا، جی مجھے پب جی گیم کھیلنے سے منع کرتا تھا، ماں کو ہی مار دیا، باپ کو قتل کر دیا، بہنوں بھائیوں کو اس لیے قتل کر دیا یہ وراثت میں میرے حصے دار تھے، شراکت دار تھے، کہ اب میں صرف واحد رہوں گا اور میرے علاوہ کوئی نہیں۔ اب ان کو اٹھا کے انہوں نے جیل میں پھینکا، چلو تم انسانی معاشرے کے اندر رہنے کے قابل نہیں ہو۔ وہ بلو ویل ایک گیم چلی تھی، بلو ویل، اس گیم کے اندر کیا تھا کہ وہ ٹاسک دیتے تھے آپ کو، آپ یہ کام کریں آپ کا لیول اپ ہو جائے گا، آپ یہ کام کریں۔ اس دوران انہوں نے بچوں سے بچیوں سے 15ویں بلڈنگوں سے چھلانگیں لگوائیں، اپنے ہاتھوں کی بلیڈوں سے انہوں نے نسیں کٹوائیں، گاڑیوں کو تیز چلا کے یہ آپ پچھلے دنوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے گاڑیاں جان کے بیٹ ٹھوک رہے تھے، امیر گھرانے کے لوگ تھے بھائی، 5 6 بندے مار دیے، اور مارنے کے بعد وہ جناب ان کا ٹاسک، یہ ٹاسک تھا جی، یہ ٹاسک تھا۔ اب یہ جو قوم ہے اس کو آپ انسان کی کس کیٹیگری میں رکھیں گے کہ اپنے مزے کی خاطر اپنی اچیومنٹ کی خاطر اگلے انسانوں کی جان لے جانا، اپنے آپ کو مار دینا، یہ کوئی اچیومنٹ نہیں۔ اسلام کے اندر خودکشی حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، تیری ہر چیز میری ہے۔ آپ کسی کو اپنے اعضاء نہیں دے سکتے کیونکہ آپ اس کے مالک نہیں، مالک اللہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی مرضی کے بغیر بابا تو اپنی جان بھی نہیں لے سکتا۔ خدا کے اب ایمان سے بتائیے گا، اس کے بعد معاشرے کے اندر کوئی چاہے کہ قرآن کو چھوڑ کے امن، عزت اور حیات کہا جائے تو یہ بالکل ناممکن۔ قرآن پاک کے اندر ہر ایک
بندے کا اللہ نے حق بیان کر دیا، فرائض کیا ہیں تمہارے۔ یار آپ یہ دیکھیں نا جی، قرآن پاک کے اندر نوجوان نے چلنا کس طرح یہ بھی بیان کیا ہے۔ نوجوان چلے گا کس طرح، گفتگو کس طرح کرے گا، ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرے گا۔ آج صورتحال کیا ہو گئی، ہمیں دوسرے لوگ پسند آتے ہیں، ہمیں اپنے قریبی پسند نہیں آتے۔ اپنے رشتہ دار کو تو کوئی نہیں نوازے گا، باہر والے کو نواز دے گا، اس کے اوپر خرچہ کرتے ہوئے اس کو خوشی بھی ہوگی، لیکن اپنوں کو نوازے گا نہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ نظریہ بالکل غلط ہے، پہلے اپنوں کو نوازا جائے گا، اس کے بعد کسی اور کو دیا جائے گا۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا۔ بابا ہم اپنے ذہنوں میں یہ بنا کے بیٹھے کہ ہمارے رشتہ دار ہمارے وفادار نہیں، ساڈے شریک نے، رب کہندا اے شریکا ہی تینوں جنت وچ لے کے جائے گا، اس کے ساتھ اس نے سلوک کر۔ بھائی وہ میرے ساتھ بولتا ہی نہیں، میرے ساتھ بات ہی نہیں کرتا، تے اسی انہاں نال کیوں گل کریے، وہ سانوں منہ ہی نہیں لاندے۔ یہی تو قرآن کہتا ہے جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے تو اس کے ساتھ جوڑ، اس کو ہی صلہ رحمی کہتے ہیں۔ بابا اگر آپ کسی کے ساتھ اچھی بات کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ اس کے، میں آپ کو کیا عرض کروں، بحیثیت امام میرے ساتھ کو 60-80 لوگوں نے آپ کو عمرہ کرائیں گے جی، آپ کو حج کرائیں گے جی، ٹھیک ہے جناب آپ کی مہربانی کروا دے۔ پہلے جا کے اپنی ماں نو کراؤ، اپنے پیو نو کراؤ، اپنے پترا نو کراؤ، اپنے بتریاں بھانجیاں نو کراؤ، اس صبح سانو کروا لینا، اسی کر لیں۔ رب نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے تو آ جائے گا، نہیں لکھا تو نہیں آنا۔ بابا پہلے تو اپنے گھر کو دیکھ، ماں تے تڑفی پئی ہے تے امام صاحب نو تسی عمرے کرا رہے ہو، تیرے بانجے، تیرے بھتیجے، تیرے نواسے کدھر گئے؟ پہلے انہوں نے کرایا، جو تیری فیملی پوری ہو جائے گی پھر امام صاحب نے بھی کروا لیا۔ پہلے آپ جاؤ، ہو کے آؤ، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کر کے آؤ، پھر جا کے آپ کر لیں۔ یہ قرآن ہمیں وہ نظام دے گا قبلہ جو ہمارے معاشرے کے لیے حیات ہے، ہماری عزت اسی کے ساتھ۔ جس دن سے مسلمان نے قرآن کو چھوڑا ہے اس دن سے ٹکا ٹوکری ہو گیا جی، ٹکا ٹوکری ہو گیا قبلہ۔ وہ ایک بندہ گیا جنگل کے اندر اور اس کو نا کچھ چمکدار موتی اپنا پتھر نظر آیا، بڑے چمکیلے تھے، دھوپ پڑ رہی تھی، اس نے جناب ایسے دامن پھیلایا اور اس کو بھر لیا، دامن پھیلایا بھر لیا۔ اب جو جنگل سے باہر آیا تو تھک گیا چل چل کے، پتھر کے اوپر بیٹھ گیا۔ سامنے درخت پہ ایک کوا بیٹھا ہوا تھا، وہ کائیں کائیں کرے، اس کے دل میں شرارت ہے، اس نے کہا میں کوے کو یہ پتھر کیوں نہ ماروں۔ نے کہا اتنے سارے پتھر ہیں میرے پاس، چلو ٹرائی مارتا ہوں۔ ایک پتھر اٹھایا، لگایا، کوا اڑ کے دوسری شاخ میں آ گیا۔ اس کو بڑا مزہ آیا کہ ہاں ہاں کیا بات، ایک مارا، 2 مارے، 3 مارے، حتیٰ کہ ساری جھولی اس کی خالی ہو گئی۔ ایک اس کے ہاتھ میں تھا، وہ مارنے لگا تو پاس سے کوئی جوہری گزرا، اس نے کہا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، یہ کیا کرنے لگا؟ نے کہا میں کوے کو مارنے لگا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے تجھے پتہ ہے تو کیا کرنے لگا ہے؟ نے کہا کیا ہوا، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ جی کیا ہے؟ نے کہا اللہ کے بندے یہ اتنا قیمتی پتھر ہے، تیری 7 نسلیں بھی بیٹھ کے اس کی قیمت کھائیں تو وہ نہیں ختم کر سکتی، اتنا قیمتی پتھر۔ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا بھائی رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ گیا ہوں، میں نے تجھے بچا لیا ہے، تیرے پاس بچ گیا۔ اس نے کہا رو اس لیے نہیں رہا، ایک بچ گیا، رو اس لیے رہا ہوں میرا دامن بھرا ہوا تھا ان سے، اور میں نے اپنی غفلت کی وجہ سے اس کو ضائع کر دیا۔ حضرت یہ جو اب ہم جیسے مولوی رہ گئے نا 2-4 دانے جو بات سیدھی کرتے ہیں، یہ بھی جو ختم ہو گئے نا، پھر تمہیں پتہ لگنا ہے کہ وہ کیڑی چیز ایسی جیڑی ساڑے ہتھوں نکل گئی۔ کائنات کا کوئی نظام اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا قبلہ۔ آپ یہ دیکھیں نا جی، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، ساری دنیا ہے، سارے مذہب والے ہیں، بھئی سب کا قتل کیوں نہیں کیا جاتا؟ صرف مسلمانوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسا نظام ہے جو پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر سکتا ہے۔
مسلمانوں کے پاس وہ نظام ہے جو خاندانی ایسا مضبوط ترین نظام ہے قبلہ کہ جو پوری دنیا کے علاوہ پوری کائنات میں اسلام کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. ہمارا خاندانی نظام، ہمارا چاچا بھی ہے، ہمارا تایا بھی ہے، ہمارا پھپھا بھی ہے، ہمارا خالہ بھی ہے، ہمارا ماما بھی ہے، یہ سارے رشتے ابھی ہمارے برقرار ہیں. ہمارے ماموں کا لڑکا ہے، چاچو کا لڑکا ہے. انگریزوں نے پوچھو کون ہے جی آنٹی، یہ کون ہے جی انکل، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، چل نہ کوئی ماما، نہ کوئی چاچا، نہ کوئی تایا، نہ کوئی پھپھا، نہ کوئی خالہ، کوئی چکر ہی نہیں. آنٹی تے انکل تے تھلے کزن، چل اللہ اللہ خیر صلی. ان کے اندر منڈا ہے بھائی، تیرا کزن ہے، کوئی منڈا کے اندر ہے، تیرا کی لگتا ہے، ملویر لگتا ہے، پتریر لگتا ہے، پھپیر لگتا ہے، مسیر لگتا ہے، وہ کی ولا کی ہے نہ جی ختم ہو گیا. کیونکہ ان کے پاس خاندانی نظام ہے ہی کوئی نہیں نا. جب خاندانی نظام ہوگا تو یہ رشتے ہوں گے نا. یہ صرف ہمارے پاس ہے، ہمارے علاوہ یہ نظام آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. یہ ہے جی حیات آفرین. اور تیسرا انشاءاللہ تعالی العزیز زندگی رہی تو کل میں تفصیل سے عرض کروں گا، جس کو ہم کہتے ہیں وہ فرض جس کو ہم نے بھلا دیا. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر جہاد فرض کیا ہے اور تم اس کو ناپسند کرتے. جہاد کے علاوہ جناب انشاءاللہ اس کی اقسام اور اس کے تمام معاملات کے اوپر تفصیل سے زندگی رہی تو کل عرض کروں گا انشاءاللہ. اس چیز کو جس دن سے ہم نے بلایا نا جی، ہمارا بیڑا گھر کی ہو گیا. حضرت میرے گھر میں کوئی گھس کے میری بیگم کو مار جائے، میرے بچوں کو مار جائے اور میں چپ رہوں، اس سے بڑی بے غیرتی کوئی نہیں. یہ پوری دنیا ہمارا گھر ہے، یہ پوری انسانیت کے اندر رہنے والے مسلمان میرے بہن بھائی ہیں، میری ماں ہیں. وہ فلسطین ہو، وہ کشمیر ہو، وہ انڈیا ہو، وہ چائنا ہو، وہ کائنات کا کوئی حصہ ہو، جہاں کہیں بھی کسی مسلمان پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ میرے بھائی کو، میری بہن کو کاٹا جا رہا ہے، اور اس پر میں خاموش رہوں، مجھ سے بڑا بے شرم اور بے غیرت کوئی. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل عرض کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.